بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين ثم الصلاة والسلام على رسوله الكريم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله تعالى في شانهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم منتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صلوات پڑھیں آیت کریمہ کے ظاہری الفاظ میں اگر آپ غور کریں تو یہ اندازہ لگتا ہے کہ کچھ امتی سید الانبیاء کی خدمت میں تبلیغ رسالت کی اجرت دینے کے لیے حاضر ہوئے. الفاظ ظاہری ایسے ہی ہیں. آئے اور کہتے ہیں کہ آپ نے بڑی زحمتیں اٹھائیں، ہم آپ کو آپ کے اس عمل کے اجرت دینے کے لیے حاضر ہوئے ہیں. سید الانبیاء نے کوئی جواب نہیں دیا کیونکہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. حضرت وحی الہی سے ہی نطق فرماتے ہیں. انداز آیت ایسا ہے کہ حضرت خاموش رہے. آیت کریمہ نازل ہوئی کہ میرے حبیب قل ان کو کہہ دے کہ لا اسألکم علیہ اجرا، کہ میں اس تبلیغ رسالت پہ تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا. ہاں الا المودۃ فی القربى، ایک اجر مانگتا ہوں اور وہ ہے قربا سے محبت و مودت کے فریضے کو نبھانا. تو حضرت نے جو اجر مانگا وہ قربا کی مودت، اور وہ بھی اجر رسالت کے عنوان سے. بہت بڑے محقق ہیں، مفسر ہیں، حضرت آیت اللہ جعفر سبحانی حفظہ اللہ، بہت علمی پہاڑ ہیں حفظہ اللہ. تقریباً 90 سال 95 سے زیادہ ایج ہے. اب بھی ماشاءاللہ مصروف ہیں تالیفات میں، تدریس میں اور فرائض نبھا رہے ہیں، قوم مقدسہ میں. تو انہوں نے تفسیر اپنی جو لکھی ہے موضوعی، اس آیت مودت کے تحت تحریر فرماتے ہیں کہ نبی اعظم نے اجرت
نہ مانگتے ہوئے بھی مانگ تو لی، چاہے اپنے قریبیوں کی مودت ہی صحیح، مانگی تو صحیح، لیکن جتنے ہی نمائندے الہی ہیں ان میں سے تو کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ ما سبق انبیاء کے پاس بھی امتیں آتی تھیں اور یہی درخواست کرتی تھی کہ ہم کچھ دینے کے لیے آئے ہیں، تو جو وہ انبیاء جواب دیتے تھے اللہ نے اس کو اپنا قرآن بنایا کہ وَمَا أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ ہمارا اجر لوگوں نے نہیں دینا، عالمین کے رب نے ہمیں اجر دینا ہے۔ تو نمائندہ الہی کی تو پہچان ہی یہی ہے کہ جو اللہ کی طرف سے بھیجا جاتا ہے تبلیغ دین کی خاطر، وہ لوگوں سے نہیں مانگتے اجرتیں۔ سورہ یاسین آپ کو اکثر یاد ہے، اور یاد نہیں بھی تو تکرار کے ساتھ پڑھنے کی وجہ سے ڈھیر سارے الفاظ آپ کے ذہن میں ہیں کہ ارشاد فرماتے وَاضْرِبْ لَهُمْ أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ اِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، کہ میرے حبیب ان لوگوں کو، وہ جو قریہ میں لوگ رہتے تھے، ان کی مثال سمجھاؤ ان امتیوں کو۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، ان کی مثالیں ہیں۔ اور ظاہر ہے آپ دیکھیں تو قرآن مجید میں بھی ما سبق امتوں کے قصے ہیں، اور یہ فقط کہانیوں کے عنوان سے نہیں ہے، بلکہ یہ قصے ان سے عبرت حاصل کرنا ہوتا ہے کہ پچھلی امتوں نے کیا کیا اور ان کے ساتھ کیا ہوا۔ اسی خصوصی حکم ہوتا ہے کہ ما سبق لوگوں کی سیرت کو پڑھو، کردار کو پڑھو، اس سے عبرت حاصل کرو۔ اب ماشاءاللہ علم اور علماء سے مانوس لوگ بیٹھے ہیں۔ نہج البلاغہ میں اگر آپ مول متقیان کا وصیت نامہ پڑھیں تو جس میں حضرت نے ارشاد فرمایا اے میرے فرزند حسن، میں پچھلی امتوں کے ساتھ رہا نہیں، غور کرنا، ان کے ساتھ میں نہیں جیا، وہ مجھ سے پہلے گزر گئے، لیکن علی نے ان کے حالات میں اتنا غور کیا، اتنا تدبر کیا کہ گویا کہ علی ان میں سے ایک تھا یا ان کے ساتھ رہا۔ زندگی میں بعد میں آیا ہوں، لیکن ان کے حالات میں اتنا غور کیا کہ گویا کہ علی اس زمانے میں ان کے ساتھ رہا ہے۔ اس لیے بیٹا میں بھی تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ گزشتگان کے حالات میں غور کریں، ان کے آثار اور دیار کو دیکھیں کہ کیا تھے، کہاں کس عیش و عشرت میں محلوں میں رہتے تھے، وَأَيْنَ حَلُّوا وَنَزَلُوا، اب ان محلوں کو چھوڑ کے کہاں پہنچ گئے۔ یہ وصیت نامہ کے الفاظ ہیں مول متقیان کے، اور پھر حضرت نے فرمایا بڑے بڑے محلوں میں رہتے تھے اور آج وہ اجاڑ علاقے میں قبروں کے اندر ہیں، کوئی ان کی ملاقات کے لیے بھی نہیں آتا، کوئی ان کی قبر پہ بھی آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا اس سے عبرت حاصل کرو۔ اور وہ عموماً ایک شعر کا ایک حصہ مجھے یاد ہے کہ اے کاسہ سر
بول کے تیرا تاج کہاں ہے۔ اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے، ہمیں بھی جو حکم ہے جاؤ بھائی قبرستان جاؤ، ٹھیک ہے جہاں ہم نے مومن کی قبر کی زیارت کرنا ہے وہاں ہم نے وہاں سے عبرت بھی حاصل کرنا ہے کہ آج یہ یہاں پڑے ہیں، کل میں نے بھی یہاں آنا ہے۔ تو یہ سارے جو قرآنی قصے ہیں محض اسی لیے ہیں کہ ہم اس سے کچھ درس حاصل کریں۔ میرے حبیب اس دیہات یا اس قریہ والے لوگوں کی مثال ان لوگوں کو سناؤ، سمجھاؤ۔ اذ جاء المرسلون، جب ان دیہات والوں میں کچھ اللہ کی طرف سے مبلغ بھیجے گئے تھے۔ اذ ارسلنا الیہم اثنین، خدا نے تفصیل بیان کی کہ جب ہم نے اس دیہات والوں میں اپنے 2 مبلغ بھیجے، انہوں نے کیا کیا؟ فَكَذَّبُوهُمَا، دونوں کو جھٹلا دیا۔ اللہ کے نبی تبلیغ کے لیے آئے ہیں، فَكَذَّبُوهُمَا، دونوں کو ان دیہات والوں نے جھٹلا دیا۔ اب اللہ کی طرف سے نمائندے آئیں اور اللہ ان کو عوام آگے جھٹلا دے تو کیا خداوند عالم نے پھر یہی کہا کہ بس ان کو جہنم جانے دو؟ نہیں، فرماتے فَعَزَّزْنَا بِصَالِحٍ، مجھے ان لوگوں کی ہدایت اتنا عزیز ہے کہ پھر ہم نے ایک تیسرا مبلغ ان کی مدد کے لیے بھیج دیا۔ یعنی اس قصہ سے پتہ چلتا ہے کہ خداوند عالم کو ہدایت بشریت کتنی محبوب ہے کہ سید الانبیاء علیہ السلام نے اپنے وصیت نامہ میں یہ بھی ارشاد فرمایا، یا علی، ایک گمراہ کو راستہ دکھانا دنیا وما فیہا سے بہتر ہے۔ یعنی جو کچھ دنیا میں ہے، جتنی نعمتیں، پوری دنیا ایک بندے کے ہاتھ میں ہو اور اس کو راہ خدا میں لٹا دے، اس کا ثواب ایک طرف، ایک گمراہ کو صراط مستقیم پہ لے آنا اس کا اجر اس سے کہیں زیادہ ہے۔ ہدایت مطلوب مولا ہے۔ تو عززنا بثالث، ہم نے تیسرے کے ساتھ ان پہلے 2 کی معاونت کی، اور ان تینوں نے آگے یہی کہا کہ انا الیکم مرسلون، کہ اللہ نے ہمیں تمہاری طرف بھیجا ہے۔ وہ کہتے ہیں ما انتم الا بشر مثلنا، اس پہ غور کرنا کہ تم تو ہماری طرح انسان ہو، تم اللہ کے بھیجے ہوئے نبی کیسے؟ یعنی وہ جو انکار کر رہے ہیں کہ یہ لوگ نبی نہیں بن سکتے، وجہ کیا ہے؟ چونکہ بشر مثلنا، تم ہماری طرح انسان ہو۔ اور یہ وہی ہے کہ مشرکین مکہ بھی کیا کہتے تھے؟ ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، کہ یہ نبی کیسے ہو سکتا ہے، روٹی بھی کھاتا ہے اور بازار میں بھی چلا جاتا ہے، اور پھر ہمارے خصوصاً کچھ بگڑے تگڑے مولائی بھی یہی نظریہ رکھتے ہیں کہ محمد و آل محمد علیہ السلام انسان نہیں ہو سکتے۔ یہ آج کل کا نظریہ بھی ہے، ڈھیر سارے اس نظریہ پہ قائم ہیں، کہتے ہیں محمد و آل محمد علیہ السلام انسان نہیں، یہ کوئی اور مخلوق ہے،
یہ وہی جو پہلے مشرکین مکہ یا ان سے پہلی قومیں تھیں، یہ ان کی ہی باقیات ہیں، اور انکار کی وجہ یہ ہے کہ یہ خود اپنے آپ کو انسان سمجھ بیٹھے، ورنہ اپنی حقیقت کو آپ سمجھیں کہ جو رویہ ہے خوب انسان اس جسم سے تو نہیں ہوتا نا میرے بھائی، اس بدن کے جو خاصے ہیں یہ تو سارے حیوانی ہیں نا، حیوان کی طرح، حیوان کو بھوک لگتی ہے، مجھے بھی لگتی ہے، اسے پیاس لگتی ہے، مجھے بھی لگتی ہے، میں اچھا کھانا پسند کرتا ہوں، وہ بھی اچھا پسند کرتا ہے، یہ تو سارے حیوانی خاصے ہیں۔ انسانیت تو شروع ہوتی ہے بندگی سے، یعنی جب اس ذات کا جو حکم ہوتا ہے اس کو ماننا، اور جو وہ کروانا چاہتا ہے اس پہ عمل کرنا۔ باقی یہ شکل و صورت یہ سارا، وہ ہمارے ساتھ آپ کے علاقے کے بڑے ہی ایک نام آ رہے تھے، چنگے بھلے تکڑے، وہ نام نہیں لیتا، کہا جی فلاں بندہ ماشاءاللہ جی پڑھ کے جو ہے جو یہاں تک پہنچ گیا ہے، تو میں نے کہا بھائی بتاؤ وہ شیعہ ہے؟ کہا جی نہیں، وقت اس کے پڑے آتے، جس کو ساری زندگی یہ بھی نہیں پتہ چلا کہ حق کیا ہے، وہ کیا اس نے پڑھا، کہاں تک جتنا بھی چلا جائے، جس کو حق کا پتہ نہیں ہے میرے بھائی، ہاں جی بڑا معتدل ہے، میں نے کہا یہ بتاؤ نماز کس طرح پڑھتے؟ کہا جی نماز کہاں؟ بلکہ کہنے لگا علم بھی اس نے لگا لیا ہے، میں کہا نماز کے میں پڑھتا؟ کہا جی نماز تو ہاتھ کھول کے نہیں پڑھتا۔ میں نے کہا خود بتاؤ جس کو علی کی نماز پسند نہیں، انداز نماز پیغمبر خدا جس کو پسند نہیں، وہ کیا پڑھا، اس کی فکر کہاں تک گئی؟ دنیاوی کاروبار میں ڈھیر لوگ ماہر ہوتے ہیں، لیکن اس کو آپ یہ نہ سمجھو کہ او کوئی بڑا ترقی یافتہ ہے، ترقی اس سے تو بہتر ہے وہ مزدور جو مزدوری کرتا ہے، غیرت مند ہے، کما کے لے آتا ہے، چاند ٹکے لقمہ حلال کھاتا ہے، نماز اس طرح پڑھتا ہے جس طرح محمد و آل محمد نے حکم کیا، یہ ان پی ایچ ڈیوں سے بھی کہیں آگے ہے میرے بھائیوں اور بزرگوں۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بس ما انتم الا بشر مثلنا، کہ تم ہماری طرح انسان ہو، تم نبی نہیں ہو سکتے، بلکہ کہا اگر نبی ہوتا تو کوئی ملک کریم، کوئی فرشتہ نازل ہوتا۔ اللہ کی ذات فرماتی ہے میں نے اگر فرشتے کو بھی بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے بھیجنا ہوتا تو اس کو بھی میں انسان بنا کے بھیجتا، کیونکہ وہ ماڈل اور نمونہ انسانوں کے لیے تھا۔ تو میرے بھائیو، آل محمد علیہ السلام اس انسانیت کی فرد کامل اور اکمل ہیں۔ یہ نہ کہنا کہ بھائی وہ تو بشر ہیں، انسان ہیں، بس وہ نمائندہ الہی نہیں ہو سکتے، یہ ان جھلے لوگوں کا عقیدہ ہے۔ انسان کامل ہیں یہ ہستیاں، مانتم اللہ بشر مثلنا، کہ تم ہماری طرح انسان ہو، وما انزل الرحمن من شیء انتم الا تکذبون، اللہ اکبر، کہ تم سارے مل کے جھوٹ بول رہے ہو۔ یہ انبیاء کا استقبال کر رہی ہے قوم، اب وہ کیا جواب دیں؟ کہتے ہیں اللہ یعلم، اللہ کی ذات جانتی ہے، انا الیکم لمرسلون، دو قیدیں لگائی، لام بھی تاکید کے لیے لگائی، انا بھی اسی لیے لگایا، اور پھر پہلے کہا اللہ یعلم، اللہ کی ذات تو جانتی ہے نا کہ ہم نمائندہ الہی ہیں۔ کہتے ہیں نہیں، تم قطعاً ایسے نہیں، انا تطیرنا بکم، تمہارے آنے کی وجہ سے یہاں نحوست چھا گئی ہے۔ انبیاء کو کہہ رہے ہیں بدشگونی، تمہیں دیکھ کے بدشگونی، تیرا، اور کہا یاد رکھو لئن لم تنتہوا لنرجمنکم وليمسنکم منا عذاب الیم،
اگر تم اس تبلیغ سے نہ رکے تو ہم تو تمہیں راجم کر دیں گے، سنسار کر دیں گے، اور اس سے بڑھ کے تمہیں اذیت دی جائے گی۔ یہ امت کہہ رہی ہے نمائندگان الہی کو۔ خدا بری کے رحمت کرے حضرت علامہ شیخ محمد حسین نجفی رحمت اللہ علیہ۔ میں کہتا مولانا دنیا گالی دیتی ہے اور آپ بھی تھوڑا باصطلاحات حوالہ رکھو، تو وہ فرمانے لگے یہ تو لوگ بڑے اچھے ہیں نا، مولانا یہ جملہ فرماتے تھے، یہ بڑے اچھے ہیں، یہ فقط گالیاں دیتے ہیں، اس راستے پہ میں چلا ہوں تو گالیوں کے ساتھ پتھر بھی آتے ہیں، انہوں نے مجھے پتھر تو نہیں مارے، مطمئن ہوں، اور کہا پتھر بھی مارے، مجھے قاتل بھی کر دیں، سب کچھ دین مبین کی تبلیغ کے لیے قبول کروں گا، ایک انچ بھی تبلیغ سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، اور نہ ہٹے اور کامیاب زندگی گزار کے چلے گئے، اور ہم جیسوں کے لیے نمونہ عمل چھوڑ دیے۔ اب انبیاء کو کہتے ہیں کہ اگر تم نہ روکے تو ہم تو، یہ انبیاء کہتے ہیں اللہ جانتا ہے ہم اللہ کی طرف سے تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، ہمارے اوپر فرض ہے کہ کھلا دین تمہیں بتائیں۔ بڑی لذت ہے اس بلاغ مبین میں میرے بھائی اور بزرگوں، فقط بات نہیں کرنی، کھلی بات کرنا ہے، دین پہ پردے نہیں ڈالنے۔ یقین کرو ہماری تباہی ان مصلحتوں کی وجہ سے ہوئی ہے، ہماری قوم جو پیچھے رہ گئی، اور میں تو کھلی بات کرتا ہوں، حقائق کو نہیں سمجھ سکتی، جو دین تشیع تھا وہ کچھ اور تھا، ہمیں اور رسومات میں ہی جکڑ کے رکھ دیا گیا اور انہی کو ہی عبادت کا درجہ دے دیا گیا۔ یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ میں مصلحت کا شکار ہو گیا کہ میں نے اگر کھل کے تبلیغ کی تو شاید بکھر والے پھر مجھے نہیں بنائیں گے، حالانکہ فریضہ کیا ہوتا ہے؟ بلاغ المبین، کہ اللہ کا حکم لوگوں تک پہنچاؤ اور کھلا مکھلا۔ قرآن بھی کتاب مبین ہے، امام بھی امام مبین ہے، مبلغ بھی مبلغ مبین چاہیے، تب امت سنورے گی۔ اگر مبین نہیں ہوگا نا، پردے ڈالے گا، حقائق پتہ ہی نہیں چلیں گے میرے بھائیو۔ مولانا کھلی بات کرتا نہیں ہے اپنی روٹی کی وجہ سے، نتیجہ کیا نکلے؟ کچھ سمجھ نہیں آئے گی میرے بھائی اور بزرگوں۔ جس طرح انبیاء کا فریضہ ہے بلاغ مبین، اسی طرح علماء کا فریضہ بھی ہے بلاغ مبین، یہ کھل کے دین بتائیں۔ رزق جانے اللہ کی ذات جانے، روٹی کوئی مسئلہ نہیں ہے، یقین کرو میرے بھائی اور بزرگوں۔ اس لیے فرمایا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ انہوں نے کہا یہ صورتحال ہے تو ہم تو آپ کے آنے سے بدشگونی، اور نتیجہ یہ کہ نہ رکے تم تو ہم تمہیں پتھروں سے سنسار کر دیں گے۔ یہ ساری بات ایک بندہ شہر سے باہر وہ سن رہا تھا کہ اللہ کی طرف سے کچھ آئے نمائندے وہ تبلیغ کرنا چاہتے ہیں، اور قوم ان کو جھٹلا رہی ہے اور قتل کی دھمکیاں دے رہی ہے۔ وہ بیچارہ جاء من اقصى المدینہ رجل یسعی، وہ شہر کے دور سے آخر سے ایک بندہ خدا دوڑتا ہوا ہے، آرام سے نہیں ہے، رجل یسعی، سعی کرتا ہوا، کچھ جلدی سے دوڑتا دوڑتا آیا، اور آگے کیا کہتا ہے؟ یا قوم اتبعوا المرسلین، او میری قوم، اللہ کے بندوں نے، نمائندوں نے جو بات کہی ہے فقط سنو نہیں بلکہ اس پہ عمل بھی کرو، اتبعوا، ان کی اتباع کرو۔ اور لگتا ہے کہ وہ بھی اسی کی قوم میں سے تھے نا، کہ یا قومی، اصل ہے یاگری ہے، یا قوم اتبعوا المرسلین، کہ اے میری قوم، ان اللہ کے بھیجے ہوئے نمائندوں کی تم بات فقط سنو نہیں بلکہ اتبعوا، اس کی اتباع کرو۔
اور آگے کہا اتبعوا من لا یسألکم اجرا وہم مہتدون. یہ جملہ میں نے عرض کرنا تھا کہ بات ان لوگوں کی مانو جو تم سے اجرت نہیں مانگتے. اتبعوا من، ان لوگوں کی اتباع کرو کہ لا یسألکم اجرا، وہ اس تبلیغ پہ تم سے ٹکے نہیں مانگتے، اجرتیں نہیں مانگتے. وہم مہتدون، یہی پیسے نہ مانگ کے تبلیغ کرنا دلیل ہے کہ وہ ہدایت پہ ہیں. وہ ہدایت پہ ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے ہم ہدایت پہ ہیں، کوئی پیسے دے نہ دے ہم نے اپنے فریضہ تبلیغ نبھانا ہے. وما اجریہ الا علی رب العالمین. وہ اجرت اللہ کی ذات جو ہے وہ ہمیں خود عطا کرے گی. مطمئن ہو کے تبلیغ کرتے ہیں، اجرت نہیں مانگتے. یہی دلیل ہے ان کے ہدایت پہ ہونے کی. کیونکہ جو اجرت پہ لڑتا مرتا ہے اس کو پتہ ہے کہ آخرت میں تو ملنا کوئی شے نہیں، دنیا کو تو سیٹ کر لوں نا، لہذا ٹھیک ٹھاک وہ جو ہے پیسے لینے میں جھگڑے کرتا ہے. تو اس کے بعد انہوں نے کہا دیکھو جب یہ آیا نا بیچارہ جس نے یہ باتیں ساری کی تو قوم نے کیا استقبال کیا؟ قوم نے اس کو قتل کر دیا کہ ہو بڑا حق کا نمائندہ اور حق کا ساتھ دینے والا اور تائید کرنے والا، اس کو قتل کر دیا گیا. جب یہ قتل ہوا قیل ادخل الجنہ، اللہ کا آرڈر ہوا اے میرے دین کی تبلیغ کرنے والوں کے معاون میری جنت میں داخل ہو جائے. قیل ادخل الجنہ، اس کا پتہ یہ چلتا ہے کہ حق کا ساتھ دینے میں موت بھی آ جائے تو گھاٹا کوئی نہیں. قیل ادخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جائے. اب جب یہ جنت میں گیا اور اپنا مقام دیکھا تو پھر برادری یاد آئی. فقال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. کاش میری قوم کو بھی پتہ چل جاتا کہ حق کا ساتھ دینے سے اللہ نے میرے کتنے گناہ معاف کر دیے اور مجھے جنت میں کتنا بلند مقام عطا کیا. کاش میری قوم کو بھی اس کا پتہ چل جاتا. تو میں نے اس میں یہ جملہ آپ کو سنانا تھا کہ اتبعوا من لا یسألکم علیہ اجرا، کہ جو اللہ کے نمائندے ہوتے ہیں وہ اس اجرت کو کوئی ویلیو نہیں دیتے، مانگتے بھی نہیں ہیں میرے بھائیو اور بزرگوں. تو جب کوئی نہیں نمائندہ الہی اجرت مانگتا تو سید الانبیاء نے اجرت کیوں مانگی؟ مودت فی القربہ ہی سے نا میرے بھائیو اور بزرگوں. تو اس کے بارے میں میرے اس بزرگ استاد نے تعریف فرمایا کہ آیے قرآنی کہتی ہے کہ قل ما سألتکم علیہ من اجر فہو لکم. میرے حبیب ان کو کہہ دے کہ جو میں نے اجرت مانگی ہے وہ بھی میں نے اپنی ذات کے لیے نہیں مانگی، امت کی ہدایت کے لیے مانگی. مودت فی القربہ کی اجرت میں میرے بعد میری امت کی ہدایت مضمر ہے. ہدایت ملے گی ہی تب اگر ان کے قلب میں میری اہل بیت اور قربا کی محبت ہوگی. کیوں؟ وہ محبت کریں گے تو پھر بات بھی مانیں گے نا میرے بھائی اور بزرگوں. جس سے کوئی محبت کرتا ہے پھر اس کی بات کو بھی وہ انسان مانتا ہے. تو قربا سے کیا مراد ہے؟ آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ قربا سے وہی ہستیاں مراد ہیں جو چادر تطہیر کے نیچے ہیں اور آیت تطہیر جن کی شان میں نازل ہوتی ہے وہی قربا ہیں. یا وآت ذل قربا حقہ، جب یہ آیت نازل ہوتی ہے تو پیغمبر خدا نے جناب زہرا کو بلا کے وہ جو یہودیوں کی طرف سے فرق ملا تھا بی بی عالم کو وہ عطا کیا. تو قربا میں وہی ہیں یا قربا وہی ہستیاں ہیں جو میدان مباہلہ میں سید الانبیاء کی رسالت کی گواہ پر کیا.
تو یہی قرباں ہیں، ان کی مودت اور محبت انسان کی ہدایت کی ضمانت دیتی ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، پیغمبر خدا کی ایک حدیث ہے، یا سلیمان ان حب ابنتی فاطمہ تنفع فی مئت موطن ایسر تلک الموت والقبر والمحشر والمیزان والصراط والمحاسبہ۔ اے سلیمان، میری بیٹی زہرا کی محبت 100 مشکل مقام پہ تمہیں فائدہ دے گی، 1 2 3 4 نہیں، تنفع فی مئت مواطن، 100 مشکل مقام پہ محبت زہرا تمہیں فائدہ دے گی۔ ان 100 مشکل میں سے کچھ آسان موقف ہیں اور ان آسانوں میں پہلا موت ہے۔ اللہ اکبر۔ ان 100 کے مقابلے میں یعنی 94 سخت مشکل ہیں، ان 100 میں سے یہ 6 آسان ہیں۔ آسان ایسر و تل کا روایت کا متن ہے، ایسر اسی یوسر سے ہے جس کو آسانی کہا جاتا ہے، یعنی مشکل اتنے زیادہ نہیں ہیں، وہ 94 اس سے بھی مشکل ہیں۔ یہ جو 6 کم مشکل ہیں، ان میں پہلا موت ہے، دوسرا قبر ہے، تیسرا محشر ہے، چوتھا میزان ہے، پانچواں پلے صراط ہے اور چھٹا حساب ہے۔ اب خود اندازہ لگا موت آسان ہے، بڑی مشکل ہے میرے بھائیوں اور بزرگوں، بڑی مشکل ہے موت۔ اور یہ بھی میرے عظیم امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کے خطبہ میں حضرت نے جو اس کیفیت کو بیان کیا ہے، میں نے شاید کچھ سال پہلے یہاں پہ وہ متن پڑھا تھا، لیکن خلاصہ میرے ذہن میں یہی ہے کہ سبحانک خالقا و معبودا، او میرے اللہ تیری ذات کتنی ہر عیب سے پاک ہے، خالق بھی تو ہے اور معبود بھی تو ہے۔ بے حسن بلائک عند خلقک، کریم اللہ تو نے اپنی مخلوق کے ساتھ کتنا احسان کیا۔ خلقت دارا، تو نے ان کے لیے گھر بنایا اور اس گھر میں طرح طرح کی نعمتوں کو جب سجا لیا تو پھر بھیجا سید الانبیاء کو اور حکم دیا کہ جاؤ میرے بندوں کو میرے گھر کی دعوت دو۔ کتنا کرم ہے اس ذات کا کہ جنت سجا کے ہر نعمت وہاں پیدا کر کے اپنے پیغمبر کو بھیجا کہ جاؤ میرے بندوں کو میرے گھر کی دعوت دو۔ لیکن حضرت فرماتے افسوس فلک داعیہ اجابو، سید الانبیاء جیسے دعوت دینے والی ہستی کی بات کو بھی لوگوں نے قبول نہیں کیا۔ جنت کی طرف جانے کی بجائے اقبلوا علی الجیفہ، مردار کے اوپر ٹوٹ پڑے۔ اور آپ جانتے ہیں مردار سے مراد یہاں کیا ہے؟ دنیا برائے دنیا، نہ دنیا برائے آخرت۔ دنیا برائے آخرت ممدوح ہے، شریعت اس کو پسند کرتی ہے، دنیا برائے دنیا مذموم ہے۔ اگر دنیا برائے آخرت ہو ممدوح ہے، جس طرح عزیز القادر کہہ رہے تھے یہ عبادت کا ایک حصہ ہے۔ اس جیفہ سے مراد وہ لوگ جن کا ہدف ہی یہی دنیا ہے۔ اقبلوا علیہ، اس پہ سب نے حملہ کر دیا اور افتضحوا بأکلہا، اس مردہ کو کھا کے یہ لوگ رسوا ہو گئے۔ معصوم نے فرمایا اسی مردار کو کھا رہے تھے کہ اچانک موت آ گئی، موت نے حملہ کر دیا۔ موت نے حملہ کیا سب سے پہلے اس کی زبان پہ، حال بینہ و بین منطقہ، موت اس کی زبان اور اس کے درمیان حائل ہو گئی۔ اب مولانا کی آنکھیں بھی ہیں، کان بھی ہے، سن رہا ہے، حتیٰ علی صحت اللب، عقل بھی صحیح اور سالم ہے، لیکن بول نہیں سکتا۔ پڑھا ہے، جواب دینا چاہتا ہے لوگوں کی باتوں کا، لیکن جواب دینے پہ قادر نہیں ہے۔
نہیں ہے۔ فرمایا پھر تھوڑا سا موت آگے اور حملہ کرتی ہے، اس کے کانوں پہ بھی حملہ کر دیتی ہے، سماعت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اب سماعت ختم ہو گئی تو کیفیت کیا ہے کہ دیکھ تو رہا ہے کہ کون کون کھڑا ہے، ان کے لبوں کی حرکت کو دیکھ رہا ہے، لیکن پتہ نہیں چلتا کہ کوئی کہہ کیا رہا ہے۔ اب کیا کرتا ہے؟ معصوم فرماتے ہیں یہاں اس کو پھر دنیا کا مال یاد آتا ہے کہ ہائے میں نے کمایا اور کماتے وقت نہ حلال کو دیکھا نہ حرام کو، اور آج وہ مجھ سے جا رہا ہے اور حساب دینا پڑے گا مجھے حساب دینا پڑے گا۔ اب کیا کرتا ہے؟ یعض علی یدیہ، اپنے ہاتھوں کو دانتوں سے کاٹتا ہے، اب کروں کیا؟ پھر معصوم فرماتے ہیں کہ یہی موت حتیٰ اس کی آنکھوں کو بھی بند کر دیتی ہے، روح جسم سے نکل جاتی ہے۔ اب یہی مولانا سارجیفتن بین احبائی واقربائے، اپنے قریبیوں کے درمیان ایک مردے کی حالت میں پڑا۔ اب جب مردہ پڑا ہے، وہی مولانا جس کو جبیاں ڈالتے تھے، ہاتھ چومتے تھے، استوحشوا عن قربے، اس کے قریب جانے سے ڈر رہے، کوئی رشتہ دار بھی قریب آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حتیٰ آنکھوں سے دیکھا ہے، لوگ اپنوں کو غسل دینے کے لیے بھی آگے نہیں بڑھتے۔ خود آپ بیتی ہیں کافی، چونکہ ہمارا تعلق ہی اسی شعبہ سے ہے۔ پچھلے مہینوں میں ایک شخصیت آئی وہاں سرگودا میں، تو کہا مولانا ہمارا بابا مر گیا ہے اور آپ اس کو غسل دلوائیں۔ میں نے مولانا عزیز عمران علی صاحب کو کہا تو انہوں نے کہا بھائی ٹھیک ہے، ہم ایک دو بندے ساتھ لگاتے ہیں، کچھ خود آگے آ جاؤ اور ساتھ معاملت کرو، تمہارے بابے کو غسل دیا جائے۔ کہتے نہیں مولانا، جتنے پیسے لینے ہیں لے لو، ہم بابا کے قریب نہیں۔ یہ حقیقت ہے میرے بھائی اور بزرگوں، آپ بیتی آپ کو سنا رہا ہوں، جس معصوم نے فرمایا ہے کہ استوحشوا عن قربے، اس کے قریب نہیں جاتے، ڈرتے ہیں، قریب نہیں جاتے۔ اب تھوڑی ہی دیر کے بعد اٹھائیں گے اور ایک گڑھے میں اس کو پھینک کے آ جائیں گے، قبر پہ جانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ فرمایا ان سخت مراحل میں میری زہرا کی محبت تمہیں فائدہ دے گی۔ اگر سیدہ طاہرہ سے تعلق ہوگا تو موت کے وقت محبت زہرا تمہیں فائدہ دے گی۔ اس کے بعد قبر کا فشار قبر میں کیا کیا عرض کروں، عزیز القدر تشریف لائے ہیں میرے بھائی اور آپ بھی کافی وقت سے سن رہے ہیں۔ فشار قبر آپ خود جانتے ہیں کہ کتنا سخت ہوتا ہے اور بڑے بڑے اس میں رگڑے جائیں گے۔ جو معصوم سے روایات ہم تک پہنچی ہیں، بڑے بڑے فشار قبر میں، کیونکہ کچھ غلطیاں ایسی ہیں کہ جب تک فشار قبر نہ ہو اس کا کفارہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ جن میں سب سے بڑی غلطی بد اخلاقی، بد کرداری ہے۔ بد اخلاق مولانا صاحب بھی ہوں، ڈاکٹر صاحب بھی ہوں، خان صاحب بھی ہوں، حاجی صاحب بھی ہوں، جب فشار قبر کی چکی میں نہیں پسیں گے ان کا کفارہ نہیں ہوگا۔ ان سخت فشار قبر سے بچنا چاہتے ہو تو زہرا سے محبت کرو، بی بی عالم سے محبت کرو۔ بی بی عالم سے محبت کرو گے تو خوش اخلاق ہو جاؤ گے، بد اخلاقی ختم ہو جائے گی۔ پھر آئے گا میدان محشر، تفصیل قرآن مجید میں آپ نے پڑھی ہے۔ پھر آئے گا میزان، جہاں وہ اعمال کو تولا جائے گا۔ میرے بھائیوں آپ جانتے ہیں کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تولا جائے گا، میزان کا وقت ہے، اور آپ جانتے ہیں میزان ترازو کو کہتے ہیں، کنڈے کو کہتے ہیں۔ ہر شے کے تولنے کا ترازو اس شے کے مطابق ہوتا ہے میرے بھائیوں۔ گنے کی ٹرالی کے لیے اور ترازو ہے، زیور اور جوہر کو تولنے کے لیے اور ترازو ہے، اعمال کو تولنے کے لیے میدان محشر میں یہ عام ترازو نہیں، بلکہ سید الانبیاء نے فرمایا یا علی انت میزان الاعمال۔ اے میرے ویر علی، میدان محشر میں جس میزان پہ اعمال کو تولا جائے گا وہ علی ابن ابی طالب ہے۔ آپ خود اندازہ لگائیں، میزان اعمال ہے علی علیہ السلام۔
آواز دلوانے کے لیے آ رہا ہے وہ جس کے قلب میں محبت زہرا ہے. عمل وزنی نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ محبت زہرا یہاں تمہیں فائدہ دے گی. پھر فرمایا صراط، اور یہ سب حدیث متفق علیہ ہے کہ سید الانبیاء نے فرمایا لا یجوز احد الصراط الا من كتب له علی الجواد، کہ کوئی مائی دلال پل صراط سے گزر کر سکتا ہی نہیں جب تک علی ابن ابی طالب لکھ کے نہ دے. جب ٹکٹ لکھ کے علی ابن ابی طالب نے دینا ہے، لکھوانے والا وہ مومن ہے جس کے قلب میں محبت زہرا ہے، تو یقیناً علی لکھ کے دیں گے. اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، حب زہرا تنفع فی مئات مواطن، 100 مشکل حالات میں زہرا کی محبت فائدہ دے گی. اور یہ بھی یاد رکھیں، کاش دنیا زہرا کی قدر کو پہچان لیتی تو یقیناً یہ تو نہ کہتی نا کہ بار الہا میری موت جلدی ہے. ہزار سال حق بھی کیا جائے پھر کریں، جب قدرے کوئی عہد ڈرائے حق میں دے، اور شہید بھی ہو ظلم و جور سے، گر حب حیدر نہیں اس کے دل کے جام میں جن اس کی بون آئے گی اس کے مسام. تو میرے بھائیوں سوچو، غور فرماؤ کہ اگر دنیا قدر کر لیتی زہرا کی، تو جس طرح امام محمد باقر علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ یہ حسرت رہ گئی زہرا کے اندر کہ کاش کوئی زہرا کی قدر کر لیتا. اور اسی حسرت کا بی بی عالم اظہار کرے گی میدان محشر. روایات واضح ہیں میرے بھائیوں، لکھی ہے صاحب البحار میں امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے، ایک صدا ہے یا اہل معاشر غضوا ابصارکم حتی تجوز فاطمہ الزہرا. او لوگوں آنکھیں جھکا لو، میدان معاشر میں زہرا آنا چاہتی ہے. اور جب حکم ہوگا نا بی بی چلی جاؤ نا جنت میں، تو مڑ کے کہے گی کہ بار الہا میں یہ چاہتی ہوں، دنیا میں مجھے کسی نے نہیں پہچانا، یہاں تو لوگ مجھے پہچانے میری عظمت کیا ہے. ارشاد الہی ہوگا بی بی جس کی تو شفاعت کرنا چاہتی ہے کر لے. امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بی بی عالم میدان محشر میں اپنے محبوں کو اس طرح چن لے گی جس طرح پرندہ صاف دانے کو ردی دانے سے جدا کر لے. اگر دنیا پہچانتی ہوتی تو بی بی کس طرح کہتی کہ بار الہا اور میری وفات جلدی ہو جائے. پیغمبر خدا نے محبت کی وصیت فرمائی تھی، لیکن جس طرح امام علی زین العابدین علیہ السلام کا جملہ ہے کہ ہمارے جد نے یہ وصیت فرمائی تھی کہ میری اہل بیت سے محبت کرنا. اگر نانا یہ بھی وصیت کر جاتے نا کہ میرے جانے کے بعد اب میری اس اہل بیت پہ ظلم کرنا، امت اس سے زیادہ نہیں کر سکتی تھی جتنا ہم پہ ظلم ہوا ہے. میرے بھائیوں اور بزرگوں، ایک شاعر نے مدینہ میں نے دیکھا تھا جنت البقیع کے کنارے، اس نے ایک مرثیہ پڑھا تھا اور کہہ رہا تھا گیرم کہ وصیت مصطفیٰ نبود ولی آتش زدن بخانہ زہرا کی روا نبود. کہتے ہیں مسلمان میں تیری ہی مان لیتا ہوں کہ نبی نے وصیت نہیں فرمائی کہ میری اہل بیت سے محبت کرنا. نبی وصیت فرمائی ہو ذرا بتا تو صحیح کس مذہب میں جائز ہے زہرا کے دروازے کو آگ لگا. اور اگر یہ بھی تیرے مذہب میں جائز ہے تو کشتن محسن کے رواہ نبود تیرے مذہب میں زہرا کا گھر جلانا جائز ہے. یہ تو بتا اس کیفیت میں محسن کی شہادت کس مذہب میں جائز ہے. اس سے آگے پھر جملہ کہتا ہے اگر یہ بھی تیرے مذہب میں جائز ہو تو ہو، لیکن سینی زدن بزہرا کے روا نبود. اور مجھے بتا اور زہرا کو تماچے مارنا کس مذہب میں جائز ہے. علامہ سید محمد تقی نقوی حفظہ اللہ فرما رہے تھے کہ اس واقعے کے بعد جب تک امام حسن مجتبی ہم مدینہ میں رہے نا، ایک گلی سے نہیں گزرتے تھے
فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ